پاکستان کا سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف مؤثر وار، فتنۃ الخوارج کے 26 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر بتایا 9 جون کو موسیٰ درہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی چوکی، شمالی وزیرستان اور بنو پولیس اسٹیشن پر خودکش حملوں کے بعد فوری رد عمل پر آپریشن کیا گیا۔ فتنۃ الخوارج کے ٹھکانے اور تربیتی مراکز تباہ کر دیے گئے۔ فتنۃ الخوارج کے کمانڈر علیم خان خوشحالی اور اختر محمد جانی خیل کے مراکز تباہ کیے۔ پاک افغان سرحدی پٹی پر دہشت گردوں کے 4 اہم ٹھکانے اور اسلحہ ڈپو کو اڑا دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے خوارج کو بھارتی سرپرستی حاصل تھی۔ ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف ویژن عزم استحکام کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ سانحہ بلدیہ کے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے ملزمان رحمان بھولا اور زبیر چریا کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کی اپیل پر فیصلہ سنایا۔ فاروق سمیع ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا فاروق۔ جی بالکل، سپریم کورٹ میں ایک بڑا فیصلہ آیا ہے کہ سانحہ بلدیہ کیس کی اپیلوں پہ سماعت ہوئی ہے اور 2 اپیلیں دائر کی گئی تھیں متحدہ قوم موومنٹ کی جانب سے، جو سندھ ہائی کورٹ میں آبزرویشن دی گئی تھی، جس میں متحدہ قوم موومنٹ کو بھی اس میں ذمہ دار قرار دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سزائے موت کی اپیلیں تھیں اس کے اوپر جو ہے وہ آج فیصلہ آیا ہے۔ مختصر فیصلے میں جو ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے اور عدالت نے رحمان بولا اور زبیر چریا کو بری کر دیا ہے۔ دونوں ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کی سزاؤں کو برقرار رکھا تھا۔ تاہم اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس کے بعد اب ان دونوں ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے قبل سماعت کے دوران عدالت نے یہ استفسار کیا کہ جب ملزم کو پکڑا گیا اور اس کی جی آئی ٹی 2013 میں آئی تھی تو اس کے بعد 2015 میں کیسے جو ہے وہ منظر عام پر آئی اور اس ملزم کو شامل تفتیش یا اس کو کیوں شریک نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ سوالات بھی اٹھائے تھے کہ یہ بتایا جائے کیا زبیر عرف چریا جو سزائے موت جس کو سنائی گئی تھی، کیا اس کو کسی نے آگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا، جس پر سرکاری وکیل نے کہا تھا کہ جی اس حوالے سے شواہد عدالت میں پیش کیے گئے تھے، جبکہ متحدہ قوم موومنٹ کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل حسان صابر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ کسی نے بھی زبیر کو نہیں دیکھا اور ارشد بائلا جو کہ مالک تھے اس علی انٹرپرائزز کے، انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ وہ یہ ان کا ملازم ہے۔ جس کے بعد عدالت نے ایک مختصر فیصلہ سنایا ہے جس کے اندر رحمان بھولا اور زبیر چریا کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں سے بھری وین میں آگ لگنے کے واقعے میں 10 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق وین موڑ کاٹتے ہوئے نالے میں جا گری، جس کے باعث وین میں فوراً آگ بھڑک اٹھی۔ وین اس جانب گری جہاں سے دروازے کھولنا ممکن نہ تھا۔ لاشوں اور زخمیوں کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے افراد کا ایک ہی خاندان سے تعلق تھا جو ملتان سے مری جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی ہے۔ کہا ریسکیو اور انتظامی ادارے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں۔ واقعے کی وجوہات کا تعین کر کے جامع رپورٹ پیش کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ختم ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی اقتصادی کونسل نے اہم معاشی اہداف کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ختم ہو گیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل نے اہم معاشی اہداف کی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس اجلاس میں وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے، وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ ترقیاتی پروگرام اور معاشی اہداف پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کا اس اجلاس میں جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ختم ہوا اور قومی اقتصادی کونسل نے اہم معاشی اہداف کی منظوری دی۔ آئندہ مالی سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری بھی اس اجلاس میں دے دی گئی ہے۔ ترقیاتی پروگرام اور معاشی اہداف پر بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کا بھی اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم 4715 ارب اور وفاق کے لیے 1126 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بھی اس اجلاس میں پیش کی گئی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ختم ہو گیا۔ مزید کیا فیصلے کیے گئے، اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر بتائیے گا۔
جی قومی اقتصادی کونسل کا یہ طویل اجلاس تھا جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں صوبائی اور وفاقی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ 4715 ارب روپے جو ہے وفاق اور صوبوں کے لیے تجویز کیے گئے تھے مختص کرنے کی، لیکن قومی اقتصادی کونسل نے اس وفاقی اور صوبائی ترقیاتی بجٹ میں کمی کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر 3250 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی گئی ہے، جس میں 2250 ارب روپے صوبوں کے لیے ہوں گے، جبکہ وفاق کا جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1000 سے زائد جو ہے وہ تجویز کیا گیا تھا، 1100 کچھ ارب، لیکن اس میں بھی کٹوتی کی گئی ہے، تو 1000 ارب کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ صوبوں کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں بھی کمی کی گئی ہے۔ صوبہ پنجاب نے تقریباً 700 ارب جو ہے وہ کم کیا ہے اپنا ترقیاتی بجٹ صوبے کا، اسی طریقے سے سندھ نے بھی 300 ارب کم کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ وفاقی قومی اقتصادی کونسل نے جتنے بھی آج فیصلے کیے ہیں وہ اتفاق رائے کے ساتھ کیے ہیں، اور صوبہ KPK کے وزیر اعلیٰ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے صوبے کا موقف جو ہے وہ بھرپور انداز سے آج قومی اقتصادی کونسل کے سامنے رکھا ہے، اور ان کی بیشتر جو تجاویز ہے ان کے ساتھ قومی اقتصادی کونسل نے جو ہے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں تمام صوبوں کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے صوبوں کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا تاکہ ملک کے اندر پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے اور عام آدمی کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اہم فیصلے جو ہے وہ کیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اظہر فاروق اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ختم ہوا، اور ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل نے اہم معاشی اہداف کی منظوری دی۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری بھی دی گئی ہے، اور اس اجلاس میں وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، دیگر حکام شریک ہوئے۔ ترقیاتی پروگرام اور معاشی اہداف پر وزیر اعظم کو اجلاس میں بریفنگ بھی دی گئی، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم 4715 ارب، وفاق کے لیے 1126 ارب روپے مختص کیا گیا، اور صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 3138 ارب روپے رکھے گئے۔ وفاقی PSDP میں 200 ارب روپے اضافے کا بھی امکان اس اجلاس کے بعد ظاہر کیا گیا، اور اس کے متعلق ابھی فیصلہ کیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، اجلاس میں خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ لڑا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا 180 دن میں NFC اپڈیٹ ہوگا۔ اکنامک کونسل کی میٹنگ تھی، خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا 180 دن کے اندر تمام صوبے 11th NFC کو فائنل کریں گے۔ اگر تمام صوبے ہمارے قبائلی اضلاع کے حقوق پر متفق نہیں ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پریزیڈنشل آرڈر سے ہمارا 7th NFC اپڈیٹ ہوگا، جس میں ہمارے قبائلی اضلاع کا شیئر شامل ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کے سٹارٹ میں کہا کہ جو ہمارے سیاسی مسئلے ہیں تو اس پر میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالی واضح موقف آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے جلد آ جائے گا۔ کچھ ایشوز پر جو ہماری بات چیت چل رہی تھی 2-3 دن سے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر جو ہے مثبت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں قومی اسمبلی کے موجودہ اجلاس اور وفاقی بجٹ پر مشاورت ہوگی۔ تمام پارلیمانی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں ریلیف دینے کی تیاری، ٹیکس سلیب 6 سے بڑھا کر 8 کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں سالانہ 1 کروڑ روپے یا اس سے زائد تنخواہ پر 10% سرچارج بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ماہانہ 1 لاکھ، 2 لاکھ اور 3 لاکھ روپے تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس میں ریلیف کا امکان ہے۔ IMF نے بجٹ میں درآمدی الیکٹرک وہیکل پر ٹیکس میں کمی کی مخالفت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے درآمدی الیکٹرک وہیکل پر سیلز ٹیکس 25% کرنے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے مقامی صنعتوں میں ہنرمند افراد کا روزگار بچانے کی ہدایت کی۔ آئندہ بجٹ میں گاڑیوں کی مقامی صنعت کو خام مال پر رعایت دینے کی تجویز ہے۔ گاڑیوں کی مقامی صنعت کے خام مال پر ٹیکس صرف 1% ہو سکتا ہے۔ مقامی گاڑیوں کے پرزہ جات بنانے کے لیے درآمدی ڈیوٹی 10 سے کم کر کے 5% کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے گاڑیوں کی مقامی صنعت کو سیفٹی اور سٹینڈرڈز کے 62 ٹیسٹ پاس کرانا ہوں گے۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں پاکستان کا مجموعی قرض بڑھ کر 81,900 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک نے جولائی تا اپریل کے قرض کی اعداد و شمار جاری کر دیے۔
मार्च के मुकाबले में कर्ज में 1406 अरब रुपए का इजाफा देखा गया। अप्रैल में पाकिस्तान का मकामी कर्ज 523 अरब रुपए इजाफे से 58,089 अरब रुपए हो गया, जबकि अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक मकामी कर्ज में 5,566 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमती कर्ज में माहाना बुनियादों पर 1.7 जबकि सालाना बुनियादों पर 9.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक को मई में तरसीलात की मद में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल हुए, जो मई 2025 के मुकाबले में 15.4%, जबकि गुज़श्ता माह के मुकाबले में 20.2% ज़ायद हैं। स्टेट बैंक ने जुलाई ता मई के तरसीलात ज़र का डेटा जारी कर दिया। 11 माह में तरसीलात ज़र 9.2% इजाफे से 38 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई, जबकि गुज़श्ता माली साल के इस अरसे में 34 अरब 90 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। मई 2026 में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब 1 अरब 2 करोड़ 50 लाख डॉलर आए, मुत्तहदा अरब इमारात 1 अरब 66 लाख डॉलर, बरतानिया से 64 करोड़ 55 लाख और अमरीका से तरसीलात ज़र की मद में 34 करोड़ 98 लाख डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेंबरान कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद और साद वसीम ने मुलाकात की। मेंबरान ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। चौधरी नसीर अहमद और साद वसीम ने वज़ीर आज़म को नए मंसूबों की तजावीज़ भी पेश की। मुलाकात में हल्के के सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीका और ईरान ने फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों के बाद पासदाराने इनकलाब उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट पर फिर हमले का दावा किया। कुवैती फौज का कहना है दिफाई निज़ाम ने दुश्मन का हमला नाकाम बना दिया। खबर आपको देंगे, पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज की जानिब से शोहदा के अहले खाने से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। इमदादी और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंच चुकी हैं। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी है। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लईक बताइएगा। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुआ है और जो इब्तदाई इत्तलात सामने आई हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यह हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला इस हादसे में शहीद हुआ है और किसी के इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। बताया जा रहा है कि इमदादी और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं। वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की तश्कील दे दी गई है, जबकि शुहदा की मैयतों की मुंतकली और उनकी शनाख्त का अमल जारी है। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने इनकी कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है और पाक फौज की जानिब से शुहदा के अहले खाने से दिली ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी किया गया है। हादसे की असल तकनीकी वजूहात का तयन करने के लिए जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया गया है वो अपनी तहकीकात करने के बाद रिपोर्ट पेश कर देगा और साथ ही तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखे। ठीक है, लाइक बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।